السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. معزز شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ سیرت امہات المومنین کے عنوان سے آج سے 11 دن قبل جو پروگرام اور جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، آج اس کی آخری کڑی سننے اور سنانے کے لیے ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اور جمع ہوئے ہیں. ہم نے اپنے گزشتہ 10 دنوں میں ازواج مطہرات میں سے، امہات المومنین میں سے 10 امہات المومنین کی زندگیاں اور ان کے حالات ہم نے جو ہے سماعت کیے ہیں. ایک ام المومنین جو باقی رہ گئی ہیں، آج میں بہت ہی مختصر وقت میں انشاءاللہ تعالی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے حالات زندگی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور ساتھ ہی رمضان کی جو مناسبت ہمارے سامنے ہے اس حوالے سے کچھ باتیں بہت ہی مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. حضرات، ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہا یہ قبیلے بن المستلق کے سردار حارث کی بیٹی تھی. جویریہ بنت الحارث ابن ابی ضرار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلے بن المستلق نے پیارے نبی سے، اسلام سے اور مسلمانوں سے عداوت کا برملا اظہار کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاعات بار بار مل رہی تھی کہ قبیلے بن المستلق کے لوگ مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور مدینے پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. پیارے نبی کی پالیسی یہ تھی، جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ جو دشمن حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے تیاری کا موقع نہ دیا جائے، اور قبل اس کے کہ وہ حملہ کرے ہم آگے بڑھ کے اس پہ حملہ کر دیں. چنانچہ اسی حکمت عملی کے تحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بن المستلق پہ حملہ کیا، اور شکست سے دوچار ہوا یہ قبیلہ. بہت سارے لوگ اس قبیلے کے مارے گئے اور بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے، قیدی بنا لیے گئے، اور قیدیوں کی صف میں حارث جو کہ بن المستلق کا سردار، اس کی بیٹی حضرت جویریہ بھی تھیں تو وہ کافر، کیونکہ مشرک باپ کی مشرک بیٹی. قیدی جب تقسیم ہوئے تو حضرت جویریہ صحابی رسول ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کے حصے میں چلی گئیں، اور تھی شہزادی. سردار کی بیٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے جیسے شہزادی ہو. ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کی قید میں جانے کے بعد، ان کی ملکیت میں جانے کے بعد، جویریہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آقا کو یعنی حضرت ثابت بن قیس کو مکاتبے پہ راضی کر لیا. مکاتبہ کسے کہتے ہیں؟ غلامی کا دور تھا، تو شریعت نے غلامی سے آزادی کے جو راستے رکھے ہیں کہ کوئی بھی غلامی سے آزاد ہو کر ایک آزاد انسان کی طرح سے آزاد زندگی گزارنا چاہے، اس کے کچھ راستے شریعت نے بتائے. ان میں سے ایک ہے مکاتبہ. مکاتبہ کہتے ہیں غلام اور اس کے آقا کے درمیان ایک معاہدہ. کبھی آقا خود اپنے غلام سے کہتا کہ اگر تم میرا فلاں کام کر دو گے میں تمہیں آزاد کر دوں گا. جیسے حضرت سلمان فارسی، وہ ایک یہودی کے غلام تھے، اس نے حضرت سلمان فارسی سے کہا جس دن تم میرے باغیچے میں کھجور کے 360 درخت لگا دو گے،
کھجور کے 360 درخت اگر لگ گئے اگ گئے میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت سلمان فارسی نے وہی کیا۔ اس کو کہتے ہیں مکاتبہ۔ غلام اور آقا کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے کے مطابق جب غلام معاہدے میں طے شدہ بات اور طے شدہ شرط پوری کر دیتا ہے تو اسے غلامی سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی حضرت جویریہ نے غلامی سے آزادی کے لیے اب جن صحابی کی قید میں وہ تھیں، جن کے حصے میں آئی تھیں، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ، ان کو راضی کر لیا، منوا لیا۔ اب شرط طے پائی، حضرت ثابت نے ان سے کہا اتنا پیسہ مجھے دے دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اچھا پیسہ دینے کے لیے پیسہ نہیں، کہاں سے ہوگا کہ قیدی کی طرح گرفتار ہو کر آئی ہیں۔ اب وہ رقم حاصل کرنے کے لیے، وہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے وہ پیارے نبی کے پاس گئی جویریہ، اور پیارے نبی سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں سردار کی بیٹی ہوں اور اس وقت جس ذلت میں مبتلا ہوں آپ جانتے ہیں، غلامی کا طوق میرے گلے میں پڑا ہوا ہے، آپ اس وقت مجھ پہ احسان کیجئے، میری مدد کیجئے۔ میں جس کی ملکیت میں تھی ان کو راضی کر لیا ہے، منوا لیا ہے، اتنی رقم اگر میں دے دوں تو وہ مجھے آزاد کر دیں گے، میری مدد کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ سے کہا کہ دو باتیں، دو راستے ہیں، دو باتیں میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، دو میں سے کوئی ایک بات طے کرو۔ پہلی بات تو یہ کہ جیسے تم درخواست کر رہی ہو میں تمہاری مراد پوری کر دوں گا، یعنی جو پیسہ تمہیں چاہیے وہ پیسہ میں تمہیں دے دوں گا، جاؤ اور جن کی ملکیت میں ہو ان کو دے دو، آزاد ہو جاؤ اور چلے جاؤ اپنے گاؤں۔ لیکن دوسرا اختیار اور دوسرا چوائس یہ ہے، میں خود اسلام لا لو، میں خود تمہیں آزاد کراؤں گا اور آزاد کر کے میں تمہیں اپنی زوجیت میں لے لوں گا، ام المومنین ہونے کا شرف ادا کروں گا۔ حضرت جویریہ نے کہا کہ مجھے دوسرا مشورہ منظور، انہوں نے خود، مجھے دوسرا مشورہ منظور ہے۔ اور یہاں یاد رکھیے پیارے نبی کی نگاہیں بہت دور تک دیکھتی تھیں، جیسے ہم نے بارہا بتایا ہے سیرت کے دروس میں جب پیارے نبی کی 11 شادیوں کے مسئلے پہ گفتگو کی تب، اور سیرت امہات المومنین کے پہلے محاضرے میں، کہ پیارے نبی کی یہ جو شادیاں تھیں، نعوذ باللہ دشمنان اسلام نے، مخالفین اسلام نے اس کو جس شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، یہ عورتوں کی رغبت ہے، یہ عورتوں کی چاہت ہے، والعیاذ باللہ ہرگز نہیں، بڑی حکمتیں تھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سیرت امہات المومنین کے جو سلسلے چلے اس میں آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن جذبات کی خاطر اور کن مقاصد کی خاطر کسی کو بھی نکاح میں لیتے تھے۔ یہاں بھی پیارے نبی کی نگاہیں دور تک دیکھ رہی تھیں، ایک بہت بڑا فائدہ تھا آپ کے سامنے، اور واللہ نبی سے زیادہ بصیرت کس کی ہو سکتی ہے؟ نبی سے زیادہ دور اندیش اور کون ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی کی نگاہیں بہت دور تک دیکھ رہی تھی، اسی لیے آپ نے کہا کہ چاہو تو اسلام لا لو، میں خود تمہیں آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے لوں گا۔ اور انہوں نے خود کہا کہ منظور ہے آپ کا دوسرا مشورہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کروایا اور ان سے نکاح کر لیا، ام المومنین بن گئی۔ اور ام المومنین کیا بنی؟ مدینے میں ہر طرف یہ خبر مشہور ہو گئی کہ جویریہ سے پیارے نبی کا نکاح ہو گیا ہے، جویریہ کو پیارے نبی نے آزاد کر دیا اور وہ اسلام لا چکی ہیں، اور پیارے نبی نے انہیں اپنے نکاح میں لے لیا ہے، اور جویریہ ام المومنین بن چکی ہیں۔ مدینے میں یہ خبر مشہور ہوئی، اور صورتحال یہ تھی کہ حضرت جویریہ کا جو قبیلہ تھا بنو المستلق کے بے شمار لوگ ابھی جنگ میں قید ہو کر آئے تھے، اور مدینے کے ہر گھر میں بنو المستلق کے قیدی موجود ہیں، کیونکہ جنگ میں جو قیدی آتے تھے پیارے نبی ان کو مجاہدین کے درمیان بانٹ دیتے، تقسیم کر دیتے۔ تو مدینے کے ہر گھر میں بنو المستلق کے قیدی موجود ہیں جو حضرت جویریہ کا قبیلہ ہے۔ ادھر پیارے نبی کا نکاح کیا ہوا اور یہ خبر کیا پھیلی کہ جویریہ ام المومنین بن چکی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف انہیں حاصل ہو چکا ہے۔ ادھر خبر پھیلی
اور ادھر سارے مدینے کے صحابہ نے اپنے اپنے قیدیوں کو یہ کہہ کے آزاد کر دیا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ جویریہ ام المومنین بن گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبیلے بنو المصطلق پیارے نبی کا سسرالی رشتہ دار ہو گیا۔ اب ہم پیارے نبی کے سسرالی رشتہ داروں کو غلام بنا کے اپنے گھروں میں رکھیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سارے صحابہ نے اپنے اپنے قیدیوں کو اسی وقت آزاد کر ڈالا۔ اللہ اکبر! سارے صحابہ نے اپنے اپنے قیدیوں کو آزاد کر ڈالا۔ اور انسانوں کی غلامی سے کیا آزادی ملی؟ یہ لوگ صحابہ کے اخلاق سے متاثر ہو کر غیر اللہ کی غلامی سے بھی آزاد ہو گئے، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ دیکھا آپ نے پیارے نبی کی نگاہیں کہاں تک دیکھ رہی تھی؟ ایک نکاح، ایک رشتہ، اور سبب بنا پورے قبیلے کی غلامی سے رہائی کا، اور سبب بنا پورے قبیلے کی ہدایت کا۔ خود ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ واللہ میں نے جویریہ سے بڑھ کر کسی اور خاتون کو اپنے قبیلے کے حق میں باعث خیر و برکت نہیں پایا، کہ اس ایک خاتون کی وجہ سے ان کے پورے قبیلے کو غلامی سے رہائی نصیب ہوئی، اور اس ایک خاتون کی وجہ سے ان کے پورے قبیلے کو ہدایت ملی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حکمتوں کے پیش نظر اور دور اندیشی پر مبنی ایسے فیصلے لیا کرتے تھے، اور باقاعدہ جیسے آپ سوچا کرتے تھے اور آپ کی نگاہیں جہاں تک دیکھا کرتی تھی وہ نتائج بالکل ظاہر ہوتے تھے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی کے دعوتی مشن سے جڑ گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن، نبوت اور رسالت کا مشن، لوگوں کی ہدایت کا مشن، تبلیغ کا مشن، ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے مشن سے جڑ گئیں، اور اپنی عملی زندگی کو بھی بالکل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھال لیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کتب احادیث میں حضرت جویریہ سے بے شمار حدیثیں مروی ہیں۔ حضرات ازواج مطہرات کی جو ذمہ داری قرآن نے بتائی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ ازواج مطہرات تمہاری ذمہ داری ہے کہ آسمان سے جو وحی تمہارے گھروں میں نازل ہوتی ہے، نبی کی گھریلو زندگی اور پیغمبر کی وہ حدیثیں جو گھر میں آپ سناتے ہیں، ان کو امت کے سامنے لانا اور بیان کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو اور ساری ازواج مطہرات کی طرح حضرت جویریہ نے بھی اہم تعلیمات روایت کی ہیں۔ چنانچہ وہ ایک مرتبہ فرماتی ہیں کہ میں فجر بعد ذکر کرتی ہوئی بیٹھی رہی۔ فجر بعد کتاب و سنت میں فجر بعد کا وقت اور مغرب سے پہلے کا وقت یہ ذکر و اذکار کا وقت ہے۔ قرآن نے کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اے پیغمبر سورج نکلنے سے پہلے بھی، سورج ڈوبنے سے پہلے بھی اللہ کی تسبیح کیجئے، اس کی حمد و ثنا بیان کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم الہی کی تعمیل میں بہت سارے اذکار پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت جویریہ فرماتی ہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر میں اپنے مصلی پہ ذکر کرتی ہوئی بیٹھی رہی، پیارے نبی مجھے آئے، دیکھے اور دیکھ کر نکل گئے۔ فرماتی ہیں کہ بہت دیر بعد، دن چڑھنے کے بعد پیارے نبی دوبارہ میرے پاس آئے، گھر آئے، دیکھا کہ میں ویسے ہی بیٹھے ہوئے ذکر کر رہی ہوں۔ دیکھ رہے آپ، اللہ اکبر! فجر بعد سے ان کا ذکر شروع ہوا اور سورج چڑھنے کے بعد پیارے نبی بہت دیر بعد آتے ہیں اور بالکل اپنے مصلی پہ بیٹھے ہوئے ذکر کر رہی ہیں۔ ہاں، کتنا طویل ذکر! ہم 5 منٹ 10 منٹ ذکر کر کے سمجھتے ہیں بہت کر لیے۔ ہاں، فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جویریہ جب میں صبح گیا تھا اور اب تک ایسے ہی ذکر کرتی ہوئی بیٹھی ہو کیا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، جب آپ گئے تھے تو اس وقت سے اب تک میں مسلسل اللہ کے ذکر میں بیٹھی ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جویریہ دیکھو، میرے یہاں سے جانے کے بعد میں نے 3 مرتبہ ایک ایسا ذکر پڑھا ہے، 3 مرتبہ ایسی دعائیں پڑھی ہیں کہ وہ ذکر تمہارے اس ذکر سے زیادہ افضل ہے، تمہارے اس ذکر پہ بھاری ہے جو تم نے فجر بعد سے اب تک کیا ہے۔ میرا وہ 3 مرتبہ وہ ذکر کرنا تمہارے فجر بعد سے اب تک کے اس طویل ذکر پہ بھاری ہے۔
ام المومنین نے کہا کہ کیا ہے اللہ کے نبی، وہ بتائیے تو صحیح۔ تو پیارے نبی نے بتایا تسبیح اور حمد باری تعالیٰ کے وہ مشہور کلمات جن کے اندر معنی اور مفاہیم کے سمندر ہیں۔ کہا کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ کہا کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ، اس کی تعریف کے ساتھ، عدد خلقہ، اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، اس کی حمد ہو اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، اس کی ثنا ہو اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، اس کی پاکی ہو اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر۔ کون گن سکتا اللہ کی مخلوقات کو؟ ہاں، انسان کتنے ہیں؟ از آدم تک قیامت کتنے انسان ہیں؟ اللہ اکبر، انسان گنے نہیں جا سکتے، اور مخلوقات تو اور کتنی ہیں، چرند کتنے ہیں، پرند کتنے ہیں، حیوانات کتنے ہیں، شجر کتنے ہیں، حجر کتنے ہیں، کنکر کتنے ہیں، پتھر کتنے ہیں، اس کائنات کی مخلوقات کو کون گن سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کتنی وسعت ہے اس ذکر میں؟ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر۔ پھر کہا ورضا نفسہ، کہا کہ اللہ اپنی جتنی تعریف چاہتا ہے، اللہ اپنی جتنی پاکی چاہتا ہے اس کی مشیت اور چاہت کے برابر۔ اللہ اکبر، اس میں تو اور زیادہ وسعت ہے، اس کی مخلوقات کی تعداد سے زیادہ وسعت اس میں۔ ورضا نفسہ وزینت عرشہ، اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی تعریف کے ساتھ زینت عرش کی ہی، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کون اس کا تصور کر سکتا ہے؟ اس کی وسعتوں کا، اس کی عظمت کا، اس کی کبریائی کا۔ وزینت عرشہ ومداد کلمات، اور اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے جتنی سیاہی کی ضرورت ہے اس سیاہی کے برابر میں اللہ کی پاکی اس کی حمد کرتا ہوں۔ اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے کتنی سیاہی؟ قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اللہ نے کہا زمین کے سارے درختوں کو قلم بنا لیا جائے، اور جو سمندر ہے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا لیا جائے، اور اتنا ہی نہیں ان جیسے اور 7 سمندر لا لیے جائیں، تو یہ درختوں کے قلم لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، سمندروں کی اس پانی کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی عظمت، اس کی حمد، اس کی ثنا اور اس کی کبریائی کا حق کبھی ادا نہ ہوگا، ختم نہ ہوگا۔ کتنی وسعت ہے، کتنی گہرائی والا ذکر ہے معنوی اعتبار سے۔ اسی لیے پیارے نبی نے کہا کہ جویریہ تمہارے پاس سے جب میں گیا 3 مرتبہ میں نے وہ ذکر پڑھا ہے کہ یہ 3 مرتبہ کا ذکر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر پہ بھاری ہے۔ پتہ چلا کہ ذکر میں، دعاؤں میں جامع ذکر اور جامع دعاؤں کو اپنانا چاہیے۔ اور جامع ذکر کسے کہتے ہیں؟ جامع دعا کسے کہتے ہیں؟ پیارے نبی سے آئے ہوئے اذکار، پیارے نبی سے منقول دعائیں، ان میں جو معنویت ہے، ان میں جو جامعیت ہے۔ ہم اپنے طور پہ جو اذکار پڑھتے ہیں، یا اور سارے لوگوں میں دیکھیے بزرگوں کے بنائے ہوئے دعائیں، بزرگوں کے بنائے ہوئے اذکار، بزرگوں کی سکھائی ہوئی دعائیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی کی دعاؤں میں ہر خیر موجود ہے، ہر بھلائی موجود ہے۔ اللہ کی قسم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس سے جامع دعا دنیا میں کوئی نہیں رہے گی، اس سے جامع دعا دنیا میں کوئی نہیں۔ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اس دعا کے اندر آ گئی، جامع اذکار۔ تو پیارے نبی نے کہا کہ میرا یہ ذکر جو 3 مرتبہ میں نے پڑھا ہے تمہارے اب تک کے ذکر پہ جو ہے بھاری ہے۔ ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی سے اسی طرح سے کچھ احکام اور مسائل بھی بیان کیے ہیں۔ چنانچہ فرماتی ہیں ام المومنین کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جمعہ کا دن تھا، میں نے روزہ رکھ لیا، نفل روزہ۔ پیارے نبی آئے، دیکھا کہ میں روزے سے ہوں، مجھ سے پوچھا آپ نے جویریہ روزے سے ہو، جمعہ کا دن ہے؟ کہا گزرا ہوا کل تم روزہ رکھی کیا جمعرات؟ کہا کہ نہیں۔ کہا اچھا کل ہفتے کو روزہ رکھنے کا ارادہ ہے کیا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ تب تو روزہ ختم کر دو، روزہ توڑ دو، تنہا جمعہ کو روزہ رکھنا منع ہے۔
ہاں جمعہ کے ساتھ اگر آپ جمعرات ملاتے ہیں تو پھر جائز ہے، جمعہ کے ساتھ اگر ہفتہ ملاتے ہیں تو پھر جائز ہے۔ جمعہ کے دن تنہا روزہ رکھنے سے، پیارے نفل روزہ رکھنے سے پیارے نبی نے منع کیا، ہاں اللہ یہ کہ جمعہ کو خود کوئی شرعی روزہ آ جائے تب جائز ہے۔ کیسے؟ عرفہ کا روزہ جمعہ کے دن آ جائے مثلا، ہاں جائز ہے، تنہا جمعہ کے دن رکھ سکتے ہیں۔ عاشورہ کا روزہ جمعہ کے دن آ جائے مثلا، جائز ہے، تنہا جمعہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہم چاہ کر جو نفل روزہ رکھنے چاہتے ہیں، تنہا اکیلا جمعہ کا روزہ رکھنے سے پیارے نبی نے منع کیا، اور یہ ام المومنین اپنی عملی زندگی کے حوالے سے روایت کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہ ایک اور بات پیارے نبی سے روایت کرتے ہوئے، کہا کہ ایک مرتبہ پیارے نبی میرے گھر آئے، آ کے پوچھا کہ هل عندکم من شیء، کھانے کے لیے کچھ ہے کیا؟ تو جویریہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے کہا کہ اللہ کے نبی گوشت ہے ہمارے پاس جو میری لونڈی کو صدقے میں آیا ہے، میری لونڈی کو صدقے میں آیا ہوا گوشت ہے۔ ام المومنین نے صراحت اس لیے کی کہ صدقہ پیارے نبی کے لیے حرام تھا، تو اس لیے کہا صدقے کا آیا ہوا گوشت ہے۔ تو پیارے نبی نے کہا کہ لے آؤ اس گوشت کو، وہ اپنے مقام اور اپنے محل کو پہنچ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے لگے۔ کیا مطلب ہوا؟ وہ صدقہ ہے لونڈی کے لیے، پھر لونڈی کی جانب سے میرے لیے وہ ہدیہ ہو گیا۔ جیسے ایسی حدیث حضرت بریرہ کے سلسلے میں آئی، حضرت بریرہ کو صدقے میں گوشت آیا تھا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ جو ایک گوشت پک رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ گوشت رکھا نہیں گیا۔ آپ نے پوچھا کہ گوشت پکتے ہوئے دیکھا، حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ تو صدقے کا گوشت ہے اللہ کے نبی جو کہ بریرہ کو آیا تھا۔ آپ نے کہا هو لها صدقہ ولنا ہدیہ، وہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں اگر میں سمجھانا چاہوں، کسی غریب کو کسی نے زکوٰۃ دی، کسی غریب کو کسی نے صدقہ دیا، اور ہوا یہ کہ اس غریب کے گھر آپ کا جانا ہو گیا، اب وہ غریب اسی زکوٰۃ کے پیسے سے آپ کو چائے پلاتا ہے، جائز ہے کہ نہیں؟ بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ اس کی حیثیت زکوٰۃ کی صدقے کی اس غریب کے لیے ہوئی، لیکن جب اس کا مالک ہو گیا اب وہ آپ کو دے رہا ہے تو وہ آپ کے لیے اس کی جانب سے تحفہ ہوا، ہدیہ ہوا، وہ کھلا رہا پلا رہا، جائز ہے۔ تو ویسی ہی بات تھی، یہ مسئلہ بھی گویا حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میرے ساتھ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مرتبہ ایسی بات ہوئی۔ حضرات جیسا کہ ہم نے کہا کہ اتنی ہی کچھ معلومات حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کتب سیر اور کتب تراجم میں ہمارے سامنے ہمیں ملتی ہیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات کی زندگیاں ہم نے مختصر وقت میں سمیٹنے کی کوشش کی۔ ان 11 ازواج مطہرات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ لونڈیاں بھی تھیں جن میں نمایاں نام حضرت ماریہ قبطیہ کا آتا ہے۔ ماریہ قبطیہ اور ریحانہ، ان دونوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل 4 لونڈیاں تھیں۔ یہ دونوں کے نام زیادہ کتب سیر و تراجم نے ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک تو ریحانہ رضی اللہ عنہ، اور ریحانہ کو تو بعض لوگوں نے ام المومنین بھی جانا ہے، مانا ہے، لیکن راجح قول کے مطابق وہ لونڈی تھی۔ ماریہ قبطیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈیوں میں ایک نمایاں شناخت رکھتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے وقت کے حکمرانوں اور بادشاہوں کو جو خطوط لکھے تھے، تو ایک خط بادشاہ مصر کو لکھا تھا، مقوقس کو۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو قبول نہ کی، لیکن آپ کے قاصد کو بڑے اعزاز و اکرام سے نوازا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے ہدیے بھیجے، اور اس جو ہدیے اس نے پیارے نبی کی خدمت میں بھیجے اس میں سے ماریہ قبطیہ اور سیرین نام کی 2 لونڈیاں، ماریہ قبطیہ اور سیرین نام کی 2 لونڈیاں بادشاہ نے ہدیہ کی۔ پیارے نبی نے ماریہ قبطیہ کو اپنے لیے رکھ لیا، اور سیرین کو غالباً حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کر دیا۔ ماریہ قبطیہ آپ کو معلوم ہے کہ پیارے نبی کی ایک نرینہ اولاد، ساری اولاد آپ کی حضرت خدیجہ سے تھی، اور ازواج مطہرات سے آپ کو اولاد نہ ہوئی، لیکن ماریہ قبطیہ سے اللہ نے آپ کو ایک نرینہ اولاد عطا کی، حضرت ابراہیم،
جو 18 महीने के थे और 18 महीने की उम्र में उन्होंने वफ़ात पाई। प्यारे नबी को बड़ा सदमा हुआ था, बहुत चाहते थे आप हज़रत इब्राहीम को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उस वक्त जब हज़रत इब्राहीम की वफ़ात हुई थी, आपके फ़र्जंद इब्राहीम की, कि इन्नल क़ल्ब ला यहज़ुन व इन्नल ऐन लतदमा व ला नक़ूलु इल्ला मा युर्दी रब्बना व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून या इब्राहीम। आपने कहा कि दिल गमगीन है, आंखें आंसू बहा रही हैं, लेकिन हम अपने रब की क़ज़ा से, उसके फ़ैसलों से राज़ी हैं। ऐ इब्राहीम, तुम्हारी जुदाई से यकीनन हम बहुत गमगीन हैं, तुम्हारी जुदाई ने हमें बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुआ ये कि जिस दिन हज़रत इब्राहीम की वफ़ात हुई, आइन उसी दिन मदीने में सूरज ग्रहण भी हो गया। और लोगों ने कहना शुरू किया कि हज़रत इब्राहीम की वफ़ात की वजह से सूरज को ग्रहण लगा। चूँकि मशहूर ये था कि कोई बड़ा आदमी पैदा हो या कोई बड़ा आदमी मरे तब सूरज चांद को ग्रहण लगता है। तो हुआ कि जैसे लोगों में मशहूर था वैसे ही हो गया। तब प्यारे नबी ने इस तसव्वुर की नफ़ी की और नफ़ी करके फरमाया, इन्न शम्स वल क़मर आयतानि मिन आयातिल्लाह ला यनकसिफ़ानि लिमौति अहदिन वला लिहयातिही। सूरज और चांद ये अल्लाह ताला की कुदरत की दो अजीम निशानियाँ, किसी के पैदा होने से, किसी के ज़िंदा होने से, किसी के मरने से इनको ग्रहण नहीं लगता है। लिहाजा जब कभी सूरज ग्रहण हो जाए, चांद ग्रहण हो जाए तो फ़ौरन नमाज पढ़ लिया करो। ये तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। हज़रात, मैं इस मौके पर जबकि हमारा ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ इख्तिताम पज़ीर होने जा रहा है, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि वो उसकी तौफीक से पिछले 3 सालों से पहले तो सीरत रसूल पर 23 मुहाज़रात, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 मुहाज़रात, फिर साल गुज़िश्ता सीरत आशर मुबश्शरा पर 13 मुहाज़रात और इन साल सीरत उम्महातुल मोमिनीन पे 11 मुहाज़रात। ये महज़ रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ है, उसकी मदद है और उसी की तौफ़ीक़ से जो कुछ हुआ। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन सबसे पहले कहने वाले को, फिर मुंतज़िमीन जिन्होंने ये सब कुछ नज़्म व नस्क़ बहाल किया है, अल्लाह ताला हम सबको इखलास की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिर मैं रब्बुल आलमीन की शुक्रगुज़ारी की बात मस्जिद खलीलुल्लाह के मोहतरम ज़िम्मेदारान और इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के मोहतरम ज़िम्मेदारान, ज़िली जमात अल हदीस बेंगलोर अर्बन, इन 3 तंजीमों के तहत, 3 इदारों के तहत गोया हमारा प्रोग्राम मुनाकिद हुआ है। इन तीनों के ज़िम्मेदारों का भी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। खुसूसन मस्जिद खलीलुल्लाह की हमारे ये मोहतरम ज़िम्मेदारान, मुँह पे तारीफ़ नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, लेकिन है कि हकीकत कि वल्लाह इन लोगों ने मस्जिद को कैसे चलाना चाहिए, मस्जिद में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकते हैं और मस्जिद में आने वाले नमाजियों की तालीम तरबियत के लिए क्या कुछ करना चाहिए, और मस्जिद जिस मोहल्ले में होती है तो उस मोहल्ले में मस्जिद को क्या किरदार अदा करना चाहिए, एक पैगाम गोया अगर कोई भी समझना चाहे, एक पैगाम इन्होंने अपनी ज़बान से नहीं अपने अमल से दिया है। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन सबसे पहले इन सब को भी इखलास की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनकी खिदमत को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। फिर मैं आप मोहतरम सामईन का और मोहतरम माओ बहनों का शुक्रगुज़ार हूँ। वल्लाह यानी रोज़े अव्वल से जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है बड़ी पाबंदी के साथ बारिशें होती रहीं, बारिशों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खातिर तादाद में, बड़ी तादाद में आप सब अहबाब शिरकत करते रहे। मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका। यकीनन हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से आपकी मोहब्बत का सबूत है, आपकी यह हाज़री, पाबंदी से हाज़री, और उनमें से हमने बास को देखा दूर दूर से भी जो है आया करते थे। रब्बुल आलमीन आप सबकी हाज़री को और आप सबके जमा होने को कबूल फरमाए। हज़रात, आखिरी बात जिसे मैं कह के अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना चाहूँगा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने है। हम में और रमज़ान में 2-4 दिन का फासिला, 5-6 दिन का फासिला बाकी रह गया है। दुआ कीजिए कि रब्बुल आलमीन हम सबको सेहत व सलामती के साथ माह रमज़ान तक पहुँचाए। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रात, ज़िंदगियों में रमज़ान को पाना एक बहुत बड़ी सआदतमंदी है, बहुत बड़ी खुशनसीबी है, बहुत बड़ी खुशबख्ती है। रमज़ान अगर आ रहा है और रमज़ान की मुबारक सातें हम पर साया फिगन होने वाली हैं तो रब्बुल आलमीन की इस इनाम पर, रब्बुल आलमीन की इस नेमत पर यानी दिल से उसका शुक्र अदा कीजिए, उसके शुक्रगुज़ार बन जाइए। और रमज़ान याद रखिए ये इबादतों का महीना है, रमज़ान इबादतों का महीना है।
اور سارے کاموں کے لیے سال کے 11 مہینے ہیں. کوشش کرنا چاہیے کہ ماہ رمضان کی یہ ساعتیں، ماہ رمضان کے لمحات زیادہ سے زیادہ عبادات میں گزریں. اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کا معمول یہ تھا کہ رمضان جیسے ہی آتا، رمضان کا چاند جیسے ہی دکھتا درس قرآن کے حلقے بند کر دیتے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ ختم ہو جاتا، پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کو روک دیتے. کہتے تعلیم کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے سال کے 11 مہینے ہیں جہاں ہم دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ ذاتی تربیت کا مہینہ آیا ہے. رمضان میں پوری توجہ ہر شخص کو اپنی ذات کو بنانے اور اپنی ذات کو سنوارنے، اپنے دل میں اللہ کا تقوی پیدا کرنے پہ توجہ دینی ہے. اسلاف تعلیم و تعلم کے سلسلے کو رکا کے پوری طرح سے عبادت میں محو ہو جاتے. لہٰذا رمضان کا استقبال جذبہ عمل سے کرو، جذبہ عبادت سے کرو کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. اور شیطان کے فریب سے ہوشیار رہو، شیطان کے مکر و فریب سے ہوشیار رہو. کیا فریب؟ شیطان کی ایک چال یہ ہے کہ انسان کو غیر اہم کاموں میں مبتلا کر کے اہم کاموں سے غافل کرنا، یہ اس کی چال ہے. غیر اہم کاموں میں الجھا کر یا کم اہم کاموں میں الجھا کر اہم کاموں سے غافل کرنا، یہ شیطان کی چال ہے. رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ پورا مہینہ چاند کے مسئلے میں بحث و مباحثے میں گزارتا ہے. جب سے سعودیہ میں چاند دکھا وہاں سے بحثیں شروع ہوتی ہیں، فتوے شروع ہوتے ہیں، کبھی ان سے بحث کبھی ان سے بحث، اور سلسلہ رمضان کے ختم ہونے تک چلتا ہے. نہ ڈھنگ سے عبادت کی، نہ قرآن مجید کی تلاوت ہی ہوتی ہے، نہ ٹھیک سے تراویح کی پابندی ہوتی ہے، سارا وقت بحث و مباحثے میں لگاتے ہیں. یہ شیطان کی چال ہے، ہوشیار رہو اس سے. اس مسئلے کو علماء کے حوالے کرو، جیسا کہ میں نے آپ کی اسی مسجد خلیل اللہ میں علامات قیامت پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا. جس مسئلے نے علماء کو تھکا دیا، جس مسئلے نے علماء کو حیران کر کے رکھ دیا، اس مسئلے میں آپ کہاں ایک نتیجے تک پہنچ پائیں گے؟ سوچو ضرور، اپنا ایک موقف رکھو ضرور، مگر اہل علم کے تابع رہو. ایسے دقیق مسائل میں اہل علم سے الجھنے کی کوشش کرنا، علماء سے بحث کرنے کی کوشش کرنا. میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی، چند ایک نوجوان ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ادب کی کمی ہوتی ہے، اخلاق کی کمی ہوتی ہے، الجھنے لگتے ہیں، اپنے تھوڑے سے سنے سنائے علم کو لے کر علماء سے بحث کرنے لگتے ہیں. نہیں میرے بھائی، یہ رویہ درست نہیں ہے. رمضان کے مہینے کو بحث و مباحثے میں گزاریے مت، یہ عبادات کا مہینہ ہے. کوشش کیجئے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات آپ سے ہو. قرآن مجید سے جڑ جائیے، یہ قرآن سے جڑنے کا مہینہ ہے. قرآن مجید سے جڑ جائیے. قرآن مجید جن کو پڑھنا آتا ہے پڑھیں. اپنی ایک تو تراویح میں سن کے ختم کریں، دوسرے اپنے طور پہ بھی پڑھیں، اپنے طور پہ بھی پڑھیں. اور جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں. اور یاد رہے کہ قرآن کا پڑھنا جیسے عبادت ہے، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے. اگر کسی وجہ سے قرآن نہیں آتا ہے اور قرآن سیکھنا بھی مشکل ہے تو کم از کم تراویح میں حاضری دے کر قرآن ضرور سن لیا کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سننے کو پسند کرتے تھے. ابی بن کعب سے فرمایا کہ ابی ذرا سورۃ البینہ سناؤ. ابی بن کعب نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کو سناؤں؟ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے اور میں سناؤں آپ کو؟ پیارے نبی نے کہا کہ ابی جس طرح میں خود قرآن پڑھنے کو پسند کرتا ہوں اسی طرح قرآن دوسروں سے سننا بھی مجھے پسند ہے. اپنی زبان سے قرآن سناؤ. کبھی عبداللہ بن مسعود سے آپ قرآن سنتے ہیں رضی اللہ عنہ، تو لہٰذا قرآن مجید سے جڑ جائیے. روزے کی پابندی کیجئے، تراویح کا اہتمام کیجئے، خوب صدقہ و خیرات کیجئے، غریبوں کی ہمدردی اپنے دلوں میں پیدا کیجئے. روزے کا اور رمضان کا بہت بڑا سبق ہے یہ، غریبوں سے ہمدردی، غریبوں کے مسائل سے دلچسپی. رمضان ختم بھی ہوتا ہے تو صدقہ فطر پر، رمضان ختم ہوتا ہے تو صدقہ فطر پر. رمضان کا خاتمہ صدقہ فطر یعنی غریبوں کو دینا،
غریبوں کو کھلانا، مطلب یہ کہ رمضان کے مہینے کی بہت بڑی تعلیم ہے غریبوں کے ساتھ ہمدردی وغیرہ۔ تو لہٰذا اس آنے والے ماہ رمضان کا استقبال جذبہ عمل سے کیجئے، جذبہ عبادت سے کیجئے، جذبہ بندگی سے کیجئے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے کہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو اور آپ سب سننے والوں کو اس آنے والے رمضان کی کما حق و قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اور اس ماہ رمضان میں اپنی ذاتی تربیت اور شخصی تربیت پر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے اندر نیکی کی اور اعمال صالحہ کی محبت اللہ تبارک و تعالی ڈال دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔